بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایوولوشن آف ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری مینس دیٹ ٹو مین نیشنز مسلمس اینڈ ہندو لیو ان انڈیا. ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریہ سے مراد ہے کہ انڈیا کے اندر ہندو اور مسلم دو مین نیشنز آباد تھیں. Though these nations lived side by side for centuries but they could not mix with each other. اگرچہ یہ قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, انڈیا بر صغیر کے اندر کیا ہوا تھا کہ یہ مسلمان اور ہندو یہ صدیوں سے اکٹھے رہتے رہے, لیکن ان کے جو کلچر اور ان کے ریلیجن, جو فیسٹیولز تھے, تہوار تھے اور ثقافت تھی وہ ڈیفرنٹ تھی, تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکے. کامن سوسائٹی آف بوتھ نیشنز could not come into being, اور نہ ہی دونوں قومیں ایک قوم کی طرح وجود میں آ سکیں. ٹو نیشن تھیوری از بیسڈ آن دس کنسیپٹ, اور یہی چیز دو قومی نظریہ کی بنیاد بنی. مطلب صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود یہ دونوں قومیں ایک نہ ہو سکیں, تو پھر یہی جو وجہ تھی کہ یہ دو قومی نظریے نے جنم لیا. سر سید احمد خان thought that British cannot be defeated with power. سر سید احمد خان نے سوچا کہ برٹش کو, برطانیہ والوں کو طاقت کے ذریعے نہیں ہرایا جا سکتا, طاقت کے ذریعے انہیں شکست نہیں دی جا سکتی. Therefore, Muslims should establish friendly relations with the British. اسی لیے مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہیے. To protect their rights in non-Muslim society. اور ایک نان مسلم معاشرے میں, غیر مسلم معاشرے میں اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے بھی انگریزوں کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانے ضروری تھے. They should get the western education also. اسی لیے انہیں ویسٹرن ایجوکیشن یعنی مغربی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. سر سید موومنٹ از کالڈ علی گڑھ موومنٹ. سر سید کی جو تحریک تھی اسے علی گڑھ تحریک بھی کہا جاتا ہے. سر سید یوز دی ورڈ نیشن فار دی مسلمس. سر سید نے مسلمانوں کے لیے نیشن کا ورڈ استعمال کیا, یعنی قوم کا لفظ استعمال کیا. آفٹر اردو ہندی controversy in 1867 AD, the two nation theory appeared clearly. 1867 میں اردو ہندی تنازع کی وجہ سے دو قومی نظریہ ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. کنٹروورسی کہتے ہیں جھگڑے کو, لڑائی کو, تنازع کو. The same two nation theory became the basis for پاکستان. اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا. امپورٹنٹ انفارمیشن. سر سید احمد خان فاؤنڈیڈ ایم اے ہائی اسکول علی گڑھ. سر سید احمد خان نے ایم اے ہائی اسکول علی گڑھ کی بنیاد رکھی. سر سید احمد خان لیڈ دی مسلمس ڈیورنگ دیئر ہارڈ ٹائمس. سر سید احمد خان نے مشکل وقت میں مسلمانوں کی قیادت کی. Dear students, now we will summarize our topic evolution of two nation theory. Dear students, انڈیا کے اندر پاکستان اور ہندو اور مسلم دو اہم اور بڑے مذہب موجود تھے, تو یہ لوگ صدیوں سے بھی اکٹھے رہنے کے باوجود ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے, ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ان کے تہوار, ان کی رسمیں, ان کے رواج جو تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے, اور آئے دن ان میں کسی نہ کسی چیز پر لڑائی بھی ہوتی رہتی تھی. تو اسی لیے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا ایک علیحدہ وطن ہو جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. یہ وہ دور تھا جب انگریز جو تھے وہ بہت پاورفل تھے. تو ان دنوں میں, ان حالات میں سر سید احمد خان نے سوچا کہ انگریزوں کو طاقت سے نہیں ہرایا جا سکتا, ان کو جنگ سے نہیں ہرایا جا سکتا, تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے کو کہا. اور 1867 میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر جو قومی نظریہ تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا, اور یہ بات واضح ہو گئی کہ دو قومی نظریہ ہی اس مسئلے کا حل ہے. اور سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایم اے ہائی اسکول کی بنیاد رکھی. اس کے علاوہ آپ نے انتہائی مشکل وقت میں مسلمانوں کی قیادت بھی کی.